چلیے پڑھا دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بحث چل رہی تھی الفاظ میں. صحیح ہے, الفاظ میں ہم نے کل پڑھ لیا تھا ترادف, یاد ہے نا, اور تباین, اور تباین کے بعد ہم نے اس کی اقسام پڑھی تھیں. مثلان, صحیح ہے, اور مثلان کے بعد ہم آ گئے کدھر, متخالفان. کیا ہے متخالفان؟ کہہ رہے ہیں وہم المتغایران من حیث ہما متغایران. کل ہم یہ بیان کر چکے ہیں نا, یاد ہے. مثلان میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جب ہم اشتراک کا ملاحظہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا, مثلان. اگر وہ اشتراک نوع میں ہوگا تو مثلان ہی رہے گا, جنس میں ہوگا تو متجانسین ہو جائے گا, کم میں ہوگا تو متساویین ہو جائے گا, اور کیف میں ہوگا تو متشابہین کا اطلاق ہوگا. اور مثلان ایک اسم عام ہے سب کے لیے. لیکن جب جہت تغایر کو ملاحظہ کریں گے, صحیح ہے, جیسے انسان اور فرس, صحیح ہے, نوع انسان الگ ہے, نوع فرس الگ ہے, حقیقت انسان الگ ہے, حقیقت فرس الگ ہے, بس دونوں مشترک ہیں. لیکن ہمیں تب اشتراک کو نہیں دیکھنا ہے, سمجھ رہے ہو. اشتراک کو دیکھیں گے تو کہاں جائے گا, وہ مثلان میں, اور اشتراک کو نہیں دیکھیں گے تو کہاں جائے گا, وہ متخالفان میں. یعنی جب اس کے تغایر کو دیکھیں گے ہم, وَهُمَا الْمُتَغَایَرَانِ مِنْ حَيْثُ هُمَا مُتَغَایَرَانِ, اور وہ دونوں کیا ہیں, متغایران ہیں, اس اعتبار سے کہ ان میں دونوں میں کیا پایا جا رہا ہے, تغایر پایا جا رہا ہے, دونوں جدا ہیں. وَلَا مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا فِي مَحَلٍ وَاحِدٍ. صحیح ہے, اِذَا كَانَ مِنَ الصِّفَاتِ. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دونوں صفات میں سے ہوں گے تو ان کا ایک جگہ جمع ہونا کیا ہے, مانع نہیں ہے, یعنی جمع ہونا ممکن ہے. مثلا مولانا دیکھیے, السواد والحلاوہ, مولانا سمجھ رہے ہیں, کالا اور میٹھاس یہ دونوں صفات ہیں کہ آیان ہیں, جنس ہیں. صفات ہے نا, کالا اور دونوں صفت ہے, تو صفت کا جمع ہونا کیا ہے, ممکن ہے. جیسے کہ کیک ہوتا ہے, کالا بسکٹ ہوتا ہے, صحیح ہے, کہ ان میں کیا ہوتی ہے کہ وہ کالا بھی ہوتا ہے اور حلاوت بھی پائی جاتی ہے. لیکن اگر یہ آیان میں سے ہوں گے تو یہ جمع نہیں ہوں گے. جیسے سواد والبیاض کو, یعنی کسی سامان کو لے لیں, مثلا السماء والارض ہے, الشمس والقمر ہے, صحیح ہے, یہ جمع ہوں گے نہیں, کیونکہ یہ عین ہے, یہ ذات ہیں, تو ذات جمع نہیں ہوتی. تو کہہ رہے ہیں ولا مانع من اجتماعهما, کہہ رہے ہیں ایسے دو لفظ جو متخالفان ہوں ان کا جمع ہونا مانع نہیں ہے. فی محل واحد, ایک جگہ پر, اذا کان من الصفات, جبکہ وہ کس میں سے ہوں, صفات میں سے ہوں. مثل الانسان والفرس. اب یہ بتائیے صفات کی مثال ہے کہ آیان کی مثال ہے, آیان کی مثال ہے. کون, انسان اور فرس, آیان کی مثال ہے, صحیح ہے. ان کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے. بما ہما انسان و فرس, اس اعتبار سے کہ ایک انسان ہے اور ایک فرس ہے. لا بما ہما مشترکان فی الحیوانیہ کما تقدم, اس اعتبار سے نہیں کہ وہ دونوں مشترک ہیں کس چیز میں, حیوانیت میں, کیونکہ ہمیں اس اشتراک کو دیکھنا ہی نہیں ہے. مثلان میں اشتراک کو دیکھیں گے, متخالفان میں اس کے تغایر کو دیکھیں گے, صحیح ہے. کذالک الماء والہوا, اسی طرح سے پانی اور ہوا. النار والتراب, اسی طرح سے آگ اور مٹی. الشمس والقمر, سورج اور چاند. السماء والارض, آسمان اور زمین, صحیح ہے. یہ سب کے سب آیان ہیں. یہ دو لفظ ہیں لیکن ان کے معنی اپنے ہیں. ان میں جہت تغایر پایا جاتا ہے, صحیح ہے. اب جہت تغایر کو ہم دیکھ رہے ہیں, آئی سمجھ میں, جہت اشتراک کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہاں, لیکن یہ صفات نہیں ہے. اب صفت کی مثال یہاں دے رہے ہیں, کہاں, مثل السواد والحلاوہ. اب یہاں سے صفت کی مثال ہے, صحیح ہے. جیسے کالا اور مٹھاس, یہ کیا ہے, صفات ہیں. انہوں نے یہاں پہ ایک وہ کر دیا ہے کہ ولا مانع من اجتماعهما فی محل واحد اذا کان من الصفات, لیکن یہاں انہیں کہنا چاہیے تھا نا
کہ لا يمكن اجتماعهما اذا كان من الاعیان ويمكن اجتماعهما صحیح ہے اذا كان من الصفات، لیکن انہوں نے اس طرح سے نہیں کہا. تو اس لیے میں نے آپ کو عبارت یہ کہ انہوں نے جب یہ بات کہہ رہے ولا مانع من اجتماعهما فی محل واحد کہ ان دونوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا ممکن نہیں ہے اذا كان من الصفات جبکہ وہ کس میں سے ہوں؟ صفت میں سے ہوں. پھر کہتا مثل الانسان والفرس، تو آپ یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ انسان و فرس کیوں نہیں جمع ہو رہے ہیں، میں تو کہہ رہے جمع ہو سکتا ہے کیونکہ انسان و فرس صفات نہیں ہے، کیا ہے؟ آیان ہیں. تو اوپر جو مثالیں دی ہیں یہ آیان کی ہیں. اب جو صفات کی مثال یہاں دے رہے ہیں مثل السواد والحلاوہ، جیسے کہ مٹھاس اور کالا، یہ دونوں جمع ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ بلیک کیک آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بلیک چاکلیٹ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ صحیح ہے. اوریو کیسا آتا ہے؟ کالا سا، لیکن وہ میٹھا بھی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ کیونکہ صفات میں الطول والرقہ، صحیح ہے. لمبائی کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ صحیح. الشجاعت والکرم، بہادری اور کرم جمع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ صحیح. اسی طرح سے آ جائے البیاض والحرارہ، سفید اور گرم، دودھ سفید بھی ہے گرم بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے. التخالف قد يكون في الشخص مثل محمد جعفر وإن كان مشتركين نوعين في الإنسانية ولكن الحرص الطول والرقہ، لمبائی. صحیح ہے. رقہ لکھ لیں مولانا نرم مزاجی، مزاج کا نرم ہونا. کوئی چیز لمبی ہو اور پتلی ہو. نہیں، نرم مزاجی. ایک ہے کہ لمبا ہے تو لمبے میں اکڑ چاہیے نا، اس کے ساتھ کیا ہے انکساری پائی جائے، تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. نہیں، سمجھنا الگ ہے، ہونا الگ ہے. دبلا پن بھی کہتے ہیں مولانا، لکھ لیں انکساری کے ساتھ دبلا پن بھی ایک معنی لکھ لیں. لمبائی اور دبلا پن، یا لمبائی اور منکسر المزاج. الشجاعت والکرم، بہادری اور کرم یعنی سخاوت. البیاض والحرارہ، سفیدی اور گرمی، دودھ سفید بھی ہے اور گرم بھی ہے، دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب کیا ہیں؟ صفات ہیں، آیان نہیں ہیں. والتخالف قد يكون في الشخص مثل محمد وجعفر وإن كان مشتركين نوعا. صحیح ہے. اور تخالف کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ شخص میں بھی ہو، جیسے محمد و جعفر میں، جو کہ ہم نے کیا کہا یہ دونوں کیا ہیں؟ مشترکین ہیں. صحیح ہے. مثلان ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں مشترک ہیں کس میں؟ انسانیت میں. یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے. وَإِن كَانَ مُشْتَرِكَيْنِ نَوْعًا، چاہے کہ یہ دونوں نوع کے اعتبار سے کیا ہیں؟ شریک ہیں. فی الانسانیت، انسانیت میں. ولیکن لم یلحق هذا الاشتراک، لیکن ہم نے اس اشتراک کو ملاحظہ نہیں کیا ہے. ہمیں کس کو دیکھنا ہے؟ ہمیں جہت تغایر دیکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محمد ذات الگ ہے، جعفر کی ذات الگ ہے. وقد يكون في النوع مثل الانسان والفرس وان كان مشتركين في الجنس. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ تخالف ممکن ہے کہ کس میں ہو؟ نوع میں ہو، جیسے کہ انسان اور فرس. نوع انسان الگ ہے، نوع فرس الگ ہے. وَإِن كَانَ مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْجِنْسِ، جبکہ دونوں مشترک ہیں کس میں؟ جنس میں. اور وہ جنس کون ہے اس کی؟ حیوان ہے. وَهُوَ الْحَيْوَانُ وَلَكِنْ لَمْ يُلْحَظِ الْإِشْتِرَاكِ، لیکن اس اشتراک کا ہم نے لحاظ نہیں کیا ہے. ہم نے کس کا لحاظ کیا ہے؟ تغایر کا لحاظ کیا ہے. یہ بالکل آپ کو ہو بہو الٹ چلنا ہے، کس کے؟ مثلان کے الٹ چلنا ہے. مثلان میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اشتراک کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور یہاں پہ اس کے تغایر کو ملحوظ نظر رکھنا ہے. صحیح ہے. ولیکن لم یلحظ الاشتراک وقد یکون فی الجنس
صحیح ہے. وَإِن كَانَ مُشْتَرِكَيْنِ فِي وَصْفِهِمَا الْعَارِضِ عَلَيْهِمَا، کہہ رہے ہیں یہ تخالف ممکن ہے کس میں ہو؟ جنس کے اندر ہو، چاہے وہ دونوں شریک ہوں کس پہ؟ ان صفات میں جو ان پر کیا ہوتی ہیں؟ عارض ہوتی ہیں. مثل القطن والثلج المشترکین فی وصف الابیض، جیسے کہ قطن اور ثلج، قطن یعنی روئی اور برف، صحیح ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ ان میں تخالف پایا جا رہا ہے. دونوں کی جنس کیا ہے؟ صحیح ہے، مشترکین فی وصف الابیض، دونوں جنس ہیں. جنس قطن کی جنس الگ ہے، ثلج کی جنس الگ ہے، لیکن یہ دونوں کس میں وہ صفت جو ان پر عارض ہوتی ہے اس میں مشترک ہے، یعنی ابیض، کہ وہ بھی سفید ہے اور یہ بھی سفید ہے. الا انه لم يلحق ذلك، لیکن ہم نے اس اشتراک کو لحاظ نہیں کیا ہے. جب اشتراک کا لحاظ نہیں کریں گے، صرف اور صرف تغیر کو دیکھیں گے، تو کہا یہ تغیر نوع میں بھی ہو سکتا ہے، تغیر جنس میں بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ سلج یعنی کیا ہے؟ برف ہے، سلج برف. یہاں پر صفت میں تو جمع ہو گئے ہیں، صفت میں جمع ہو گئے. کہاں صفت ہے بیٹا؟ وہ نہیں، یہ برف، روئی اور برف ہے. یہ روئی اور برف صفت کہاں ہے؟ تو صفت ان میں جہت اشتراک ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہت اشتراک کو اس میں ملاحظہ کرنا ہی نہیں ہے. ہمیں تغیر دیکھنا، صحیح ہے. جہت اشتراک کا اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو یہ کس میں چلا جائے گا؟ مثلان میں ہو جائے گا. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جناب جمع ہو سکتی ہے صفات، جیسے صفات، یہ صفات نہیں، عیان ہے. قطن الگ چیز ہوتی ہے، ثلج الگ چیز ہوتی ہے. ایک ہے شجاعت اور ایک ہے کرم، ایک ہے حرارت، صحیح ہے. تو یہ کیا ہے؟ صفت ہے. تو عین جمع نہیں ہوگا، صفات جمع ہو جائیں گی. وَمِنْهُ يَظْهَرُ، اور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے، أَنَّ مِثْلَ مُحَمَّد وَجَعْفَرْ يَصْدُقُ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا مُتَخَالِفَانِ، کہ جیسے محمد و جعفر ہیں، چونکہ ان میں اشتراک، ان میں تغیر کس میں پایا جا رہا ہے؟ دونوں ایک ہی نوع کے ہیں، وہ اس پر صادق آئے گا کیا؟ متخالفان صادق آئے گا. بالنظر الى اختلافهما فی شخصیتهما، اس اعتبار سے کہ ان دونوں میں اختلاف کیسا پایا جا رہا ہے؟ ان کی شخصیت کا. شخصیت محمد جدا ہے، شخصیت جعفر جدا ہے. وَيَصْدُقُ عَلَيْهِمَا مِثْلَانِ، اور انہی دونوں پر مثلان بھی صادق آئے گا. کب؟ بالنظر الى اشتراکهما وتماثلهما فی النوع وهو الانسان، کہ جب ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں مشترک ہیں اور دونوں متماثل ہیں کس میں؟ نوع میں. اور وہ نوع کون سی ہے؟ انسان ہے. کہ محمد بھی انسان ہے اور جعفر بھی انسان ہے. کہا جب آپ ان کے اشتراک کو ملاحظہ کریں گے تو یہ مثلان ہوگا، اور جب اس کے تغیر کو دیکھیں گے کہ شخصیت دونوں کی جدا گانا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ متخالفان ہو جائے گا. صحیح ہے. وَكَذَا يُقَالُ عَنِ الْإِنسَانِ وَالْفَرَسِ، اسی طرح سے انسان اور فرس کے بارے میں کہا جائے گا کہ ہما متخالفان من جہت تغایرہما فی الانسانیت والفرسیہ، کہہ رہے ہیں یہ دونوں متخالف ہیں اس نگاہ سے کہ یہ دونوں جدا ہیں انسانیت اور فرسیت کے اعتبار سے، کہ ایک کے اندر انسانیت ہے، ایک کے اندر فرسیت ہے. وَمِثْلَانِ بِاعْتِبَارِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْحَيْوَانِيَّةِ، لیکن جب ان کے حیوان ہونے کو دیکھیں گے تو انسان بھی حیوان ہے اور فرس بھی حیوان ہے، تو اس اعتبار سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ مشترک ہو جائیں گے. وَهَكَذَا فِي مِثْلِ الْقُطْنِ وَالثَّلْجِ الْحَيْوَانِ وَالنَّبَاتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَرِ، ان سب میں ہم اسی طرح سے گفتگو کریں گے. وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ التَّخَالُفَ لَا يَخْتَصُّ بِالشَّيْئَيْنِ، صحیح ہے. اور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تخالف دو چیزوں سے صرف مخصوص نہیں ہوتا. اللَّذَيْنِ يُمْكِنُ أَن يَجْتَمِعَا، کہ جن کا جمع ہونا کیا ہو؟ ممکن ہو. فإن الأمثلة المذكورة قريبا لا يمكن فيهما الاجتماع مع أنها ليست من المتقابلات كما سيأتي. فإنها من الأمثلة المذكورة، تو بے شک جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں، لا يمكن فيها الاجتماع، اس میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے، مع أنها ليست من المتقابلات، باوجود اس کے کہ ان میں تقابل نہیں پایا جاتا. کما سیاتی ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح، اور نہیں وہ کس میں سے ہیں؟ کیوں مولانا؟ نہیں وہ متماثلات میں سے ہیں، یعنی ان میں تماثل کا بھی اطلاق نہیں ہو رہا ہے.
حسب الاصطلاح، جو اصطلاح آپ نے پڑھی ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ لکھ لیجئے پھر. دو سے زیادہ جمع ہو سکتے ہیں، یعنی جو مثالیں آپ کو بتائی گئی ہیں، کہا ان میں سے کچھ جمع ہوں گی کچھ جمع نہیں ہوں گی. تو جمع کب ہوں گی؟ کہ جب وہ کس میں سے ہوں؟ صفات میں سے ہوں. اور جب ذوات میں سے ہوں گی تو ان کا جمع ہونا کیا ہے؟ محال ہے. صحیح ہے. جیسے فَإِنَّ الْأَمْثِلَةَ الْمَذْكُورَةَ قَرِيبًا، کہ جیسے ابھی ہم نے جو آپ کو مثالیں ذکر کی ہیں، کون سی؟ لکھ لیں. القطن والثلج والی مثال، الحیوان والنبات کی مثال، والشجر والحجر کی مثال. کہہ رہے لا يمكن الاجتماع، اس میں اجتماع ممکن نہیں ہے. اب اجتماع ممکن نہیں ہے تو مجھے دیکھیے، ابھی آپ نے جو پڑھا تھا مثلان کی بحث پڑھی تھی، صحیح ہے. تو اب مثلان، ان میں تماثل پایا جا رہا ہے کسی اعتبار سے؟ مجھے بتائیے کس اعتبار سے تماثل. ہاں اس میں نہیں، کچھ میں پایا جائے گا کچھ میں نہیں. مجھے نبات اور اس کا بتائیے، حیوان کا کیا تماثل لائیں گے اس میں آپ؟ تو وہی انہوں نے کہا کہ فیہا لا، یعنی کیا لا یمکن فیہا الاجتماع، اس میں اجتماع ممکن نہیں ہے. مع انہا لیست من المتقابلات، جبکہ یہ تقابل میں سے بھی نہیں ہے. تقابل کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے نا بھئی. تقابل کیا ہوتا ہے؟ چاہے ملکہ و عدم ملکہ ہو، چاہے ضدان ہو، صحیح ہے، ان کا ایک جہت سے ایک وقت میں ایک زمانے میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے. کہا یہ متقابلات میں سے نہیں ہے، پھر بھی جمع نہیں ہے. صحیح ہے. اسی لیے کہ ولا من المتماثلات، نہیں تماثل میں سے ہے. حسب الاصطلاح، جو اصطلاح ہم نے تماثل کی پڑھی ہے. ثم ان التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل، صحیح ہے. کہہ رہے تخالف کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جو کس کے مقابلے میں ہو؟ تماثل کے مقابلے میں ہو. جیسا ابھی ہم نے آپ کو کیا کہا تھا کہ تماثل کس کو کہیں گے؟ مثلان کس کو کہیں گے؟ کہ جب ہم جہت اشتراک کو ملاحظہ کریں گے، اور جو اس کے مقابلے میں آ جائے گا کہ جب جہت اشتراک کا ملاحظہ نہ کر کے کس کا کریں گے؟ جہت تغیر کا کریں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ متخالفان. کہہ رہے تخالف ممکن ہے کہ اس پر بھی اس کا بھی اطلاق ہو کہ جو کس کے مقابلے میں ہو؟ تماثل کے مقابلے میں ہو. فیشمل التقابل ایضا، تو اس میں کیا شامل ہو جائے گا؟ اس میں تقابل جو آگے پڑھیں گے وہ بھی شامل ہوگا. فیقال للمتقابلین علی هذا الاصطلاح انہما متخالفان، تو جو متقابلان ہوں گے ان پر بھی اطلاق ہو جائے گا کہ وہ کیا ہیں؟ متخالفان ہیں. تقابل کیا ہے وہ انشاءاللہ کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین.